जालीदार दीवार के उस पार से भूरी आंखों वाले शख्स ने भी सब्ज आंखों को देखा था। शांजिल ने सर उठाकर आसमान को देखा। सच है, तू मेरी शारक से भी करीब है। एक लम्हा जिंदगी में जरूर होता है जब इंसान नाउमीदी की इंतहाओं पर होता है, मगर हमारा रब हमारा दामन में अपनी रहमत का सिर्फ एक कतरा डालकर सारी नाउमीदी धो देता है। शांजिल भी उसी कैफियत से गुजर रहा था। उसे लगा था वो कभी हुरैन से सामना करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा, लेकिन जहां हमारा गुमान खत्म होता हो वहां से उस रब्बे जुलजलाल की हिकमत और रहमत शुरू होती है। पता नहीं क्यों उसके कदम खुद ब खुद उस मजार की तरफ भर गए थे, हालांकि उसे एक मीटिंग के लिए जाना था। जब शांजिल ने दोबारा दीवार के पार देखा तो वो वहां नहीं थी। वो फौरन उसे ढूंढने के लिए दूसरी तरफ आया। अब हया हुरैन के सर हो गई। ये मंजर तो हया ने भी देखा था। मैं हमारी दोस्ती की कसम खा सकती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, ये इत्तेफाक है। इतनी बड़ी बात कहने पर हुरैन खामोश हो गई। उसने तो जैसे शांजिल के बारे में बात करना ही छोड़ दी थी। चलो अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे, अभी तो गेट बंद हो गया है। कवाली शुरू होने वाली है, कवाली खत्म होने के बाद ही गेट खुलेगा। हुरैन चारों नाचार वहां बैठ गई। सामने कवाली शुरू होने वाली थी। सभी ने अपनी जगह संभाली। उसके सामने वाली लाइन में वो बैठा था, शांजिल इब्राहिम। वो नजर झुकाए जब्त करके बैठी थी। तभी कवाली शुरू हुई। दिल गलती कर बैठा है, दिल गलती कर बैठा है, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। तुम बोल कुफारा क्या होगा। हुरैन ने सर उठाकर उसे देखा। शांजिल की आंखों में नदामत थी। शांजिल के जज्बात को कव्वाल ने लफ्जों का पैरहन दिया था। अब हुरैन की बारी थी। मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा मेरे दिल की, मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा मेरे दिल की। अब प्यार दोबारा ना होगा। और शांजिल के दिल पर घूंसा सा पड़ा। हमने जुगनू जुगनू करके तेरे मिलन के दीप जलाए हैं, हमने जुगनू जुगनू करके तेरे मिलन के दीप जलाए हैं। हुरैन को 15 दिन याद आए जब उसने कितनी मेहनत से फरदोसे बरी तामीर करवाया था। अखियों में मोती भर भर के तेरे हिजर में हाथ उठाए हैं। हुरैन की आंखों के सामने वो सारे मंजर घूम गए जब उसने शांजिल की बेरुखी पर खुदा से गिड़गिड़ा कर दुआ में हाथ उठाए थे। तेरे नाम के हरफ की तस्बीह को, सांसों को गले का हार किया। दुनिया भूली और सिर्फ तुझे, हाँ सिर्फ तुझे ही प्यार किया। शांजिल ने भी तो उसे टूट कर चाहा था। उसने भी तो दुनिया भूल कर हुरैन को चाहा था, लेकिन अगले ही बोल पर उसे अपनी ज्यादती का शिद्दत से एहसास हुआ। तुम जीत गए, हम हारे, हम हारे और तुम जीते। तुम जीते हो लेकिन हमसा कोई हारा ना होगा। शांजिल ने हुरैन को ऐसे देखा जैसे मैं भी कहाँ जीता हूँ, मैं भी हार गया। हमें थी गर्ज हो तुमसे और तुम्ही को बेगर्ज होना था। तुम्हें ही लादवा होकर हमारा मर्ज होना था। चलो हम फर्ज करते हैं तुमसे प्यार करते हैं, मगर इस प्यार को भी हम ही पर फर्ज होना था। ये मिसरा दोनों को हिला गया। हमने धड़कन धड़कन करके दिल तेरे दिल से जोड़ लिया। आंखों ने आंखें पढ़ पढ़ के तुझे विर्द बनाकर याद किया। तुझे प्यार किया तो तू ही बता हमने क्या कोई जुर्म किया, और जुर्म किया है तू भी बता इस जुर्म की क्या है सजा। हुरैन ने इस्तेहज़ाइया हंसकर शांजिल की तवज्जो कवाली के आने वाले बोलों पर करवाई, जैसे ये कहना चाह रही हो, जवाब सुनो। तुम्हें हमसे भरकर दुनिया, दुनिया तुम ही हमसे भरकर, तुम्हें हमसे भरकर दुनिया, दुनिया तुम्हें हमसे भरकर, हमको तुमसे भरकर कोई जान से प्यारा ना होगा। और शांजिल को लगा वो पूरे कद से जमीन बोस हुआ हो।
کس طرح اس نے دنیاوی پیسے کی خاطر حورین کے اوپر الزام لگایا تھا۔ قوال نے شروع کے 2 مصرعے پڑھ کر قوالی ختم کی اور حورین حیا کے ساتھ وہاں سے نکل گئی۔ شانزل کو کچھ کہنے کا موقع ہی نہ دیا۔ حورین اپنے کمرے میں لیٹی لمبی لمبی سانسیں لے رہی تھی۔ اتنے دنوں بعد اسے سامنے دیکھ کر سب کچھ شد و مد سے یاد آیا تھا۔ اسی دوران شاذر بھی آفس سے آ گیا۔ حیا ہال میں پریشان بیٹھی تھی۔ خیریت؟ شاہ نے پوچھا۔ حورین اور میں آج مزار پر گئے تھے، بھائی بھی وہاں تھے۔ شاذر نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ حور کا تو سمجھ آتا ہے، مگر بھائی کے ذکر پر یہ باگر بلے کی زبان کام کرنا کیوں بند کر دیتی ہے؟ حورین جب کمرے سے باہر نکلی تو ایسے ظاہر کرنے لگی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کی حالت سمجھتے ہوئے شاذر اور حیا نے بھی کچھ نہیں کہا۔ تھوڑی دیر میں ہی اماں نے کھانا لگنے کی اطلاع دی۔ سبھی کھانے چل دیے۔ کھانے کے دوران شاذر کو اطلاع ملی کہ کوئی اس سے ملنے آیا ہے، تو وہ جارحانہ انداز میں وہاں سے اٹھ گیا۔ حورین نے اسی نوکر سے پوچھا کہ کون ہے، تو اس نے جواب دیا، آذر حیات۔ حورین سکتے میں آ گئی اور حیا سے کہا۔ حورین چل سکتی تھی، مگر اب بھی اسے سہارے کی ضرورت پڑتی تھی۔ جیسے ہی دونوں ہال میں پہنچی تو دیکھا شاذر اپنا سارا غصہ آذر حیات پر نکالنے میں مصروف ہے۔ شاہ پلیز رک جائیں۔ حورین کی بات پر شاذر کے ہاتھ رکے اور شاذر تھکے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ آذر حیات نے اپنے بندوق کی نالی نکالی اور شاذر کے سامنے رکھ دی۔ شاہ بھلے ہی مجھے قتل کر دیں، مگر مجھ سے نفرت مت کریں۔ یہ کہتے ہی آذر حیات کی آنکھ سے ایک آنسو گرا۔ شاذر نے بغیر دیر کے اسے گلے سے لگا لیا۔ میں اپنی صنم کو تمہارے بھروسے چھوڑ کر گیا تھا، اس کا خیال کیوں نہیں رکھا؟ تبھی باہر سے ایک ملازم آیا اور اس نے اطلاع دی کہ باہر کوئی شانزل ابراہیم صاحب آئے ہیں۔ حورین کوئی جواب دیتی اسے پہلے شاہ نے کہا کہ انہیں اندر بلائیں۔ حیا نے تو آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ حورین دھڑکتے دل کے ساتھ وہیں کھڑی تھی۔ تبھی شانزل اندر داخل ہوا۔ حورین پلٹ کر جانے لگی تھی کہ شاذر نے اس کی کلائی تھام لی اور اسے لیے صوفے پر بیٹھ گیا۔ شانزل کو بھی بیٹھنے کو کہا۔ تبھی وہاں بیٹھے آذر حیات نے کہا، صنم یہ تمہارے شوہر ہیں نا؟ حورین نے پٹ سے جواب دیا، نہیں میں انہیں نہیں جانتی۔ لہجہ ایک دم سپاٹ۔ شانزل کو اندازہ تھا کہ وہ ناراض ہو گئی، مگر وہ تو اس کے وجود کو ماننے سے ہی انکاری تھی۔ وہ کہاں عادی تھا حورین کے اس لہجے کا۔ میں نکاح نامہ ساتھ لے کر آیا ہوں۔ شانزل کی بات پر جہاں حورین نے اسے گھور کر دیکھا، وہیں ضبط کے باوجود حیا اپنی ہنسی نہیں روک پائی اور اس کو دیکھتے ہوئے آذر حیات کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ تو کیا کروں؟ اچار ڈالوں نکاح نامے کا؟ حور اس وقت بپھری ہوئی شیرنی بنی ہوئی تھی۔ اب کی بار حیا کھلکھلا کر ہنس دی اور بی اماں بھی اپنی ہنسی نہیں روک سکی تھی۔ شاذر نے کہا، میرے خیال میں پہلے کھانا کھا لینا چاہیے۔ چلو شانزل، آذر ڈائننگ روم اس طرف ہے۔ حورین نے تعجب سے شاذر کو دیکھا، مگر شاذر اس کا ہاتھ تھامے اٹھ کھڑا ہوا۔ کھانا کیا کھانا تھا؟ حورین کے حلق سے نوالا ہی نہیں اتر رہا تھا۔ شانزل بھی اتنے دنوں بعد اس کے ساتھ کھا رہا تھا، مگر حورین نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا ہی نہیں تھا۔ تبھی آذر حیات نے مخاطب کیا، آپ غالباً صنم کی دوست ہیں نا؟ جی، حیا نے کہا۔ شاذر نے سب کو آذر کے بارے میں بتایا کہ یہ آذر حیات ہے۔ شانزل الجھ کر دیکھا مگر خاموش رہا۔ شاہ میں پہلے ہی آنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر امیمہ کی طبیعت خراب تھی، اس لیے نہیں آ سکا۔ شاذر اور حورین نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ امیمہ کون ہے؟ شاہ نے سوال کیا۔ امیمہ میری بیوی ہی ہے، اس کی طبیعت خراب تھی۔ ایکچولی شی از 5 months pregnant۔ مبارک ہو، مگر تمہاری شادی کب ہوئی؟ شاہ نے پوچھا۔ 1 منٹ آذر، جہاں تک مجھے یاد ہے جب میں حویلی میں تھی تب تمہاری کوئی شادی نہیں ہوئی تھی۔ صحیح کہا تم نے صنم، میرا نکاح 2 مہینے پہلے ہی ہوا ہے۔
آذر نے ایک گہری سانس لی، پھر کہنا شروع کیا، دراصل امیمہ حویلی میں ہی کام کرتی تھی اور آپ مسٹر عزیر حیات کی خصلتوں سے واقف ہی ہیں۔ ان کی زندگی کے عتاب میں امیمہ آ گئی تھی۔ مجھے اس تصور سے بھی گھن آتی ہے کہ وہ میرے بڑے بھائی ہیں۔ عزیر حیات نے امیمہ کو رسوا کرنے کے بعد مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ ان کے دل کو ان کی اولاد کی آمد کی خبر بھی موم نہیں کر پائی۔ وہ امیمہ کو کسی طور پر بھی اپنانے کے لیے تیار نہیں تھے، اسی لیے مجھے امیمہ سے نکاح کرنا پڑا۔ شاذر کچھ کہتا اس سے پہلے ہی حورین جھٹکے سے ٹیبل پر سے اٹھی۔ صنم، نہیں شاہ، آپ کچھ مت کہیے۔ سنا تم نے شانزل ابراہیم؟ عزیر حیات کی خصلت کیسی ہے؟ اور میں 2 دن اس کی تحویل میں رہ کر آئی ہوں۔ اب میں تمہیں خود پر کوئی الزام لگانے کا حق نہیں دوں گی، اس لیے برائے مہربانی مجھے اپنی شکل دوبارہ مت دکھانا۔ وہ کہہ کر وہاں سے جانے لگی تو لڑکھڑا گئی، مگر حیا نے اسے سہارا دیا اور کمرے میں لے گئی۔ مجھے تمہارے منہ سے حقیقت سننی ہے شانزل ابراہیم، شاذر نے کہا۔ تو شانزل نے الف سے یہ تک ساری باتیں بتائی، اس کا نکاح وغیرہ کیسے ہوا، سارے واقعات حرف بہ حرف سچ بتائے۔ میرے خیال میں اتنی غلط فہمیاں اسی لیے ہوئی کیونکہ تم حقیقت اور صنم کی ماضی سے ناواقف تھے۔ بی اماں، آپ صنم کو بھجوا دیں۔ کچھ دیر بعد حورین اور حیا نیچے آئی اور پھر شاذر نے بولنا شروع کیا۔ میرے ابو جہانزیب سکندر اور حیا سکندر دونوں ہی سگے بھائی تھے۔ ہم چونکہ جدی پشتی رئیس تھے، اسی لیے ابو اور چچا کو دادا کے بعد کافی جائیداد ملی، لیکن میرے دادا دادی جلد ہی انتقال کر گئے تھے، اس لیے ساری ذمہ داری چھوٹی عمر میں ہی ابو نے اٹھا لی تھی۔ پھر ابو کی شادی ہوئی اور ابو نے چچا کی بھی شادی کروا دی۔ حویلی میں میری آمد ہوئی، پھر اس کے 1 سال بعد عزیر حیات کی، اس کے 3 سال بعد آذر کی، لیکن آذر کی پیدائش کے وقت چچی انتقال کر گئیں، اس لیے آذر کو امی ابو نے ہی پالا۔ میں بھی آذر کو چھوٹا بھائی ہی سمجھتا تو میں عزیر کو بھی چھوٹا بھائی ہی تھا، مگر اس کی طبیعت میں حکمیت شامل تھی۔ ایک بار پھر حویلی میں چہچہاہٹ پھیلی۔ وجہ حورین جہانزیب تھی۔ میں تب 7 سال کا تھا اور میں ہی اسے حویلی میں لے کر داخل ہوا تھا۔ ابو نے بہت پیار سے اس کا نام حورین رکھا تھا، مگر میں حورین کو اپنی بہن نہیں بیٹی مانتا تھا، اسی لیے میں نے اس کا نام صنم رکھا۔ میں اسے صرف صنم ہی بلاتا تھا۔ زندگی بہت خوشگوار گزر رہی تھی، تبھی چچا نے حصے کا مطالبہ کر دیا اور ابو نے بھی خوشی خوشی انہیں حصہ دے دیا، مگر جب چچا نے اپنا بزنس شروع کیا تو سارا پیسہ ڈوب گیا۔ وہ ایک بار پھر واپس آئے اور ابو نے انہیں خوش آمدید کہا۔ زندگی میں ہم خوشی کے رنگ دیکھ رہے تھے۔ میں اور آذر دونوں ہی صنم کو کسی گڑیا کی طرح ٹریٹ کرتے تھے۔ وہ تھی بھی سبز آنکھوں والی گڑیا۔ حورین 10 سال کی ہو گئی تھی۔ پھر وہ رات آئی جس نے ہم سے ہماری دنیا ہی چھین لی۔ حورین نے تو مانو خوف کے مارے شاذر کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ ابو، امی اور صنم اس رات کراچی جا رہے تھے، مگر راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا، شانزل مرڈر تھا جو حیا سکندر نے کروایا تھا۔ اس نے امی ابو کی گاڑی کو رکوا کر انہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا۔ یہ منظر صنم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ پھر شاذر نے گہری سانس لی۔ وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا۔ صنم کے سامنے ہی اپنی درندگی کا ثبوت دیا اور امی ابو کے چہرے پتھر سے بگاڑ دیے۔ میں حویلی میں ہی تھا، مجھے تو خیر خبر ہی نہیں تھی کہ کیا قیامت آئی ہوئی ہے۔ صنم اس وقت صرف 10 سال کی تھی۔ ہم میں سے کوئی بھی اس درد کو نہیں سمجھ سکتا جب ایک 10 سال کی نازوں سے پلی بچی کے سامنے اس کے ماں باپ کو قتل کر کے ان کی لاش کے ساتھ حیوانیت بھرا سلوک کیا جائے۔ صنم نے جب واپس آ کر مجھے بلکہ بلک بلک کر ساری سچائی بتائی، میرے پیروں کے نیچے سے مانو زمین کھینچ لی گئی۔ لیکن حیات سکندر کو اب بھی چین نہیں تھا۔ حورین اور مضبوطی سے شاذر کی شرٹ کو اپنی مٹھی میں بھینچ لیا۔ اس کا کالر لرزتا ہوا وجود
اس بات کا گواہ تھا کہ وہ سسک رہی ہے۔ میں اس وقت صرف 17 سال کا تھا۔ حیا سکندر نے مجھ سے کہا کہ اگر میں حورین کی سلامتی چاہتا ہوں تو خاموشی سے اس حویلی کو چھوڑ کر چلا جاؤں اور تب تک پلٹ کر نہ دیکھوں جب تک حورین 21 سال کی نہیں ہو جاتی۔ اگر اس دوران میں نے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو وہ صنم کا بھی حال امی ابو جیسا کر دے گا، اور اس وقت میں نے اصل معنوں میں دنیا دیکھی تھی۔ حیا سکندر ایک حیوان تھا، اس سے کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ ایسا کر بھی ڈالتا۔ میں حورین کو بھی اماں اور آذر کے بھروسے پر چھوڑ کر وہاں سے نکل آیا۔ مجھے اس وقت صنم کی جان سے عزیز کچھ نہیں تھا۔ حیا سکندر نے ایک پیپر پر مجھے لکھ کر دیا کہ اگر 21 سال کی عمر سے پہلے حورین کو کچھ ہو گیا تو اس کا ذمہ دار حیا سکندر ہوگا۔ میں وہاں سے نکل تو آیا مگر حورین کی فکر نہیں چھوڑ سکا۔ ادھر حیا سکندر نے آذر حیات کو لندن بھیج دیا۔ تم اندازہ نہیں لگا سکتے، حورین 8 سال تک حویلی میں قید رہی۔ اس کی اذیت ہم میں سے کوئی بھی محسوس نہیں کر سکتا۔ اس کی پڑھائی صرف آذر کی وجہ سے جاری تھی۔ پھر 18 سال کے ہوتے ہی وہ لاہور آ گئی۔ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ بھی میرا انتظار میں اتنا ہی تڑپی ہوگی۔ چھوٹی سی صنم جو شاہ کر کے پوری حویلی میں میرے پیچھے گھومتی تھی، وہ اسی رات کہیں کھو گئی تھی۔ میں سمجھ چکا تھا کہ دنیا کتنی مطلبی ہے، اس لیے مجھے طاقتور بننا تھا، اور طاقتور بننے کے لیے پیسہ درکار تھا۔ میں نے اپنے دن رات ایک کیے اور ایک مشہور انٹرپرینور بنا۔ حورین 21 سال کے ہونے والی تھی، مگر جب میں اسے لینے آ رہا تھا تب حیا سکندر نے میرا ایکسیڈنٹ کروا دیا۔ میں مرا تو نہیں مگر کومے میں چلا گیا۔ اسی رات تمہارا اور صنم کا نکاح ہو گیا۔ صنم میرا انتظار کر رہی تھی، مگر اس کاتب تقدیر نے کچھ اور ہی لکھا تھا۔ حیا سکندر ایک انتہائی مکار انسان ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس نے یہ 21 سال تک والا ڈرامہ کیوں کیا۔ اس نے یہ سارا ڈرامہ اسی لیے کیا تھا کیونکہ ابو نے وصیت کر کے ساری جائیداد حورین کے نام کر دی تھی، اور حورین کے 21 سال کے ہونے تک جائیداد کسی کے نام منتقل نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر اس دوران حورین میں کوئی بھی مر جاتا تو ساری جائیداد ڈس اون ہو جاتی تھی۔ حیا سکندر کو لگا تھا کہ تم سے نکاح کرنے سے بہتر حورین ساری جائیداد اس کے نام کر دے گی، اسی لیے اس نے مجھے مروانے کا پلان بنایا، مگر حورین تم سے نکاح کر لیا۔ حورین نے سر اٹھا کر شاذر کو دیکھا۔ آگے میں بتاؤں گی شاہ۔ پھر شانزل کی طرف متوجہ ہوئی۔ سبز آنکھوں میں لال ڈورے آنسوؤں کے نشان اسے مزید دو آتشہ بنا رہے تھے۔ وہ تصاویر جھوٹی تھی، یہ آپ بھی جانتے تھے۔ ان تصاویر کے ذریعے حیا سکندر آپ سے نہیں مجھ سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اس نے کہا تھا یا تو میں آپ سے نکاح کر لوں یا پھر جائیداد اس کے نام کر دوں۔ میں ساری جائیداد اس کے منہ پر مار سکتی تھی، مگر شاہ کا سوچ کر چپ رہ گئی۔ حورین نے 2-3 لمبے لمبے سانس لیے۔ میں نے آپ سے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں آپ کو سب کچھ بتا دینا چاہتی تھی، مگر آپ نے خود ہی ساری جمع تفریق کر لی کہ میں نے یہ نکاح کیوں کیا۔ اتنے سمجھدار جو تھے آپ۔ آخری جملہ حور نے طنزیہ کہا۔ اور بھی سننا ہے تو سنیے۔ جس رات آپ مجھے آفس سے لے کر آئے تھے اس رات میں لاکڈ نہیں ہوئی تھی۔ عزیر حیات نے مجھے وہاں زبردستی بند کیا تھا۔ اگر حیا نہ ہوتی تو شاید تم نے مجھے پہلے نہیں بتایا تھا۔ کیسے بتاتی؟ مجھے کوئی حق نہیں تھا آپ سے مدد مانگنے کا۔ سبھی ایک ایک کر کے اٹھ کر جانے لگے کیونکہ یہ دونوں کا ذاتی معاملہ تھا، مگر حیا نہیں اٹھی۔ شاذر نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا، جیسے آپ نہیں چلیں گی؟ حیا نے آہستہ سے کہا، میں کانوں میں انگلیاں ڈال کر بیٹھ جاتی ہوں، کچھ نہیں سنوں گی، پکا، مگر میں ایسے حور کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ پھر وہ حقیقتاً کانوں میں انگلی ڈال کر بیٹھ گئی۔ شاذر وہاں سے خاموشی سے چلا گیا۔ آپ کو کیا لگتا تھا میں آپ کی دولت دیکھ کر آپ کی دیوانی ہو گئی تھی؟ تو مائنڈ اٹ مسٹر شانزل ابراہیم، میں نے کبھی آپ کی طرف پہل نہیں کی تھی۔
وہ بول نہیں رہی تھی، برس رہی تھی۔ آپ نے مجھ پر الزام لگانے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچا؟ آپ کو لگا میں آپ کے آفس میں آپ کو ٹھگنے کے لیے کام کر رہی ہوں؟ آپ کو یاد ہو تو میں نے ہی آپ سے کہا تھا کہ اپنی کوٹیشن کسی کو بتائیے گا مت۔ وہ آج سارے حساب بے باک کرنے کے موڈ میں تھی۔ میں کیا کرتا حور، میں کبھی نہیں مانتا، مگر اسے ہمارے درمیان ایگریمنٹ تک کے بارے میں پتا تھا، اور میری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ بھی یقین کر لیتا۔ حیا سکندر کو تو یہ بھی پتا ہے کہ آپ دن میں کتنی مرتبہ سانس لیتے ہیں، اور رہی بات کوئی اور ہوتا تو آپ کوئی اور نہیں تھے، باہر میں گیا کوئی اور، آپ شان تھے۔ آپ نے یقین کیسے کر لیا؟ آپ کا یقین تو صرف میرا ہونا چاہیے تھا۔ میں نے تمہاری آواز سنی تھی کال پر، پھر مجھے غصہ آ گیا۔ آپ نے میری آواز سنی تھی، لیکن کیا آپ نے کبھی میری دھڑکنیں نہیں سنی جو چیخ چیخ کر آپ کا نام لیتی تھی، آپ کے نام پر ہی دھڑکتی تھی؟ شانزل کو پہلی بار اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے اس کی ٹکر کی بیوی ملی تھی، باتوں کو منہ پر مارنے والی، مقابل کا منہ بند کرنے میں اور غصہ کرنے میں اور سانس روک لینے کی حد تک شفافیت میں بھی۔ میں مانتا ہوں میری غلطی ہے۔ اب غلطی ماننے سے کیا ہوگا؟ اگر اس دن شاہ نہ آئے، ایک منٹ آپ کو کیا ضرورت تھی حویلی آنے کی؟ میں تو دھوکے باز اور بد کردار تھی۔ آپ نے اپنی سب سے عزیز چیز، اپنی دولت، اپنا پیسہ، رتبہ، سب میرے لیے داؤ پر کیوں لگا دیا؟ چھوڑ دیتے مرنے کے لیے، کیوں آئے تھے وہاں؟ اچھا ہاں، سکون ملا ہوگا نا میری تصاویر دیکھ کر، لیکن تصاویر دیکھ کر جی کہاں بھرا ہوگا، اسی لیے آئے ہوں گے تاکہ مجھے سسک سسک کر مرتا ہوا دیکھ سکیں۔ شانزل ابراہیم کو دھوکہ دینے والے کا انجام ایسا ہی ہونا چاہیے نا؟ ایسا مت کہو حور۔ کیوں نہ کہوں، کیوں نہ کہوں؟ آپ نے ایک مرتبہ پھر بھی میرا اعتبار نہیں کیا۔ ارے میں نے تو اس وقت بھی آپ پر اعتبار کیا تھا جب آپ نشے میں دھت گھر آئے تھے اور ایک نامحرم کے ساتھ کمرے میں رات گزاری تھی۔ پلیز حور، تم بھی جانتی ہو ایسا کچھ نہیں تھا۔ ہاں میں جانتی ہوں آپ کو اس بارے میں صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ نے تو عزیر حیات کی باتوں پر یقین کر لیا، مجھے صفائی دینے کا ایک موقع نہیں دیا، سیدھا سیدھا ملزم قرار دے دیا۔ ایک موقع دیتے مجھے صفائی کا، میں آپ کے پاؤں پکڑ کر بھی آپ کو یقین دلاتی کہ میں بے قصور ہوں۔ میں بہت غصے میں تھا اور مجھ سے اتنی نفرت سے بات مت کرو۔ اور اس کا لہجہ آج تک اس نے اف تک نہ کیا تھا، لیکن آج وہ جب بول رہی تھی، شانزل کو محسوس ہو رہا تھا وہ زمین میں دھنستا جا رہا ہے۔ غصہ تو صرف آپ کو آتا ہے، عزت تو صرف آپ کی ہے۔ نہ مجھے غصہ آتا ہے، نہ میری کوئی عزت ہے، اس لیے جیسا دل چاہے آپ سلوک کر سکتے ہیں۔ پوری دنیا مجھے آپ کی راکھیل سمجھتی رہے، لیکن میں خاموش تھی، کیونکہ مجھے اس دنیا سے فرق نہیں پڑتا تھا، مجھے آپ سے فرق پڑتا تھا۔ مجھے ہر وقت خوف رہتا تھا کہ آپ مجھے غلط نہ سمجھ لیں۔ حقیقت تو آپ بھی جانتے تھے کہ وہ تصاویر جھوٹی ہیں، لیکن نہیں، آپ کو تو اپنی عزت پیاری تھی، لیکن میری عزت کا کیا؟ اتنا سب ہونے کے بعد بھی آپ نے میری طرف ہاتھ بڑھایا تو میں نے تھام لیا، لیکن جب مجھے آپ کے اعتبار کی ضرورت تھی تب آپ نے میرا اعتبار نہیں کیا۔ بھری محفل میں میری اوقات دو کوری کی کر کے رکھ دی۔ اور کیوں نہ کروں میں آپ سے نفرت، اور کیوں نہ کروں میں آپ سے نفرت سے بات؟ تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ صرف ایک مرتبہ میرا اعتبار کرتے، میں آپ کے سامنے زندگی بھر سر کیا آنکھ اٹھا کر بات نہیں کرتی، بے دام کی غلام بن کر آپ کے ساتھ رہتی۔ لیکن ہوا کیا؟ آپ نے میرا اعتبار نہیں کیا۔ اس کے لہجے میں ٹوٹے ہوئے مان کی کرچیاں تھی۔ شانزل کے پاس اس کی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے شانزل نے اپنی ضبط سے سرخ ہوتی آنکھیں اٹھائی، حورین کو دیکھا اور کہا، میں نے تمہیں ٹوٹ کر چاہا ہے۔ کیا نہیں تھا اس کے لہجے میں؟ بے بسی، محبت، التجا، ندامت، سب کچھ۔ حورین استحضائیہ ہنسی۔ آپ نے مجھے ٹوٹ کر چاہا ہے، لیکن اب میں آپ کو بکھرتا دیکھوں گی۔ شانزل کے دل پر یہ جملہ تیر کی مانند لگا، یعنی اتنی نفرت کرتی ہے کہ برباد ہوتا دیکھنا چاہتی ہے۔ بھکاری سمجھ رہے تھے تم مجھے؟
आकाशा पलटती तो तुम्हारी कायनात ले डूबती। उस जुमले ने शांजिल की जुबान गुंग कर दी। वो कहकर रुकी नहीं, उठकर जाने लगी थी। तभी हया ने अपने कानों से उंगली निकाली। हूर, मैं तुम्हें ले जाती हूँ, कहकर उसे सहारा देने लगी। शांजिल सर झुकाए बैठा था। तभी शाजर अंदर आया। वहीं रुको सनम। हुरैन के कदम रुके। पहली मर्तबा शाजर के चेहरे पर सख्त तासुरात थे। बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। हुरैन फौरन बैठ गई। कोई ऐसी बात है जो मुझे पता होनी चाहिए और तुमने मुझे नहीं बताई है, क्योंकि अभी हयात सिकंदर का फोन आया था। वो मुझे धमकी दे रहा था कि तुमने भले जायदाद उसके नाम ना की हो, मगर तुमने अपनी जिंदगी बेच दी है। और क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके बदले तुमने अपनी जिंदगी बेच दी? हया सिकंदर एक मर्तबा शांजिल विला आया था। तब ही उसने मुझसे कहा था कि उसने आपको इस तरह मारा कि मट्टी तक नसीब ना होने दी। मुझे आपका इंतजार मार रहा था, लेकिन फिर उसने धमकी दी अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो उन्हें, हुरैन ने शांजिल की तरफ इशारा किया, तो वो उन्हें मार देगा। मैंने आदर से भी फोन करके पूछा कि क्या वो सच कह रहा है, तो उसने भी यही कहा कि आपका किसी को कुछ नहीं पता। मैंने पहली मर्तबा खौफ महसूस किया कि हमारी रंजिश किसी की जान ना ले ले। फिर मैंने, शांजिल के दिल ने शिद्दत से दुआ की कि जो वो सोच रहा है वैसा कुछ ना हो। फिर मैंने अपनी जिंदगी बेचकर शांजिल इब्राहिम की जिंदगी खरीदी। शांजिल की दिल की धड़कन एक पल के लिए रुकी। कैसे कैसे इंकशाफात हो रहे थे। उसने मुझे एक पेपर पर लिख कर दिया, अगर शांजिल इब्राहिम को कुछ हुआ तो सारी जिम्मेदारी उसी की होगी। और फिर मुझसे लिखवाया कि अगर मेरी मौत हो जाती है तो इसका ताल्लुक हया सिकंदर से नहीं होगा। तुम ये कैसे कर सकती हो सनम? हमने ये हिजर इसीलिए काटा था ताकि तुम सही सलामत रहो मेरी बच्ची। अब वो कह रहा था कि अगर जायदाद ना मिली तो तुम एक बार सोच लेती। ये सब करने से पहले हाल में सकूत छाया था। सबसे पहले होश हया को आया। हूर की बच्ची, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम में अकल नाम की चीज नहीं है। कौन अपना मौत का परवाना लिखकर कातिल के हाथ में देता है? ये तुमने क्या कर दिया? वो सर थाम कर बैठ गई। जो भी हो, मैं भले अपनी जायदाद गरीबों में बांट दूंगी, मगर हया सिकंदर मेरे माँ बाप के कातिल को नहीं दूंगी। हूर ने अटल लहजे में कहा। ठीक है, हया सिकंदर का जो अंजाम होगा वो दुनिया देखेगी। तभी शांजिल की गंभीर आवाज हाल में गूंजी। हम इस मसले का हल निकाल लेंगे, फिलहाल मैं सिक्योरिटी बढ़ा देता हूँ। शाजर उठा। नहीं शाह, मैं हया सिकंदर को इतनी आसान सजा नहीं देना चाहती, इसलिए इंतकाम तो कुदरत लेगी। मैंने अपना मामला खुदा के सपुर्द किया है, आप लोग कुछ नहीं करेंगे। हूर ने स्पॉट लहजे में कहा। हूर, तुम्हें रख कर एक थप्पड़ लगाना है मैंने। मुंह बंद करो। भाई, आप कुछ भी करें मगर हूर को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम एक बेवकूफी कर चुकी हो, लेकिन और नहीं करने दूंगी मैं। तुम्हारे सर पर मौत की तलवार लटकते हुए नहीं देख सकती। भले ही सिक्योरिटी हो, मगर मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। मुझे कुछ नहीं मालूम, ये मामला जल्द से जल्द हल हो जाए, इतना अच्छा है। हया को ऐसा महसूस हो रहा था कि हूर की नहीं, उसकी जान खतरे में हो। ये मेरा आखिरी फैसला है, अब बदल नहीं सकता। हूर कहकर ही भी अम्मा के सहारे उठ गई। मतलब हद है, कोई अपनी जान का दुश्मन कैसे हो सकता है? हया ने चीख कर कहा और वहां से गुस्से में बाहर निकल गई। शांजिल तो सख्ते में था। वो लड़की, उसने अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की उसके लिए। उफ अल्लाह, वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। शांजिल ने बेयकीनी से खुद कलामी की। तुम उसकी जगह होते तो कर देते माफ? शाजर ने पूछा। वो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं करती जैसा मैंने किया। शाह लाजवाब हुआ। खैर, तुमने ही कहा था कि वो तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी, तो अब भुगतो, जैसी भी है, तुम्हें बर्दाश्त करना है। शांजिल ने शायद सुना ही नहीं। मैं मोहब्बत के मामले में हमेशा बदनसीब रहा हूँ। शांजिल उस वक्त अंदर से बहुत टूटा हुआ था। खैर, बदनसीब तो नहीं हो, वो मुझसे नफरत करती है। शाजर ने गहरी सांस ली। अगर नफरत
कर रही होती तो तुम्हारे मामले में भी सब्र कर लेती और मामला खुदा पर छोड़ देती, मगर वो तुमसे नफरत नहीं करती, गुस्सा है तुमसे, तभी सब्र नहीं कर रही, शिकवा कर रही है, शिकायत कर रही है और बेफिक्र हो सजा भी देगी। नफरत कभी खत्म नहीं होती, लेकिन गुस्सा खत्म हो जाता है। जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ नफरत कभी नहीं होती, गुस्सा होता है, फिर सुलह होती है। तुम मुझे तसल्ली दे रहे हो या डरा रहे हो? शांजिल ने शाजर की तरफ देखकर कहा। ना मैं डरा रहा हूँ और ना ही तसल्ली दे रहा हूँ, सिर्फ हकीकत बता रहा हूँ, लेकिन मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। फिलहाल तो तुम इन माफियों को छोड़ो और घर जाओ, वरना सनम ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो उसकी तबीयत मजीद खराब हो जाएगी। वो पूरे तरीके से ठीक नहीं हुई है। ये हयात सिकंदर वाला मामला निपटाना जरूरी है। मैं देख लूंगा, मैं हूँ यहाँ। तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं गेट पर ही हूँ, गाड़ी में बैठा हूँ। देखो शांजिल, सनम की हकीकत के लिए खुद भी तंदुरुस्त होना जरूरी है। उसके लिए बेहतर है कि तुम घर जाओ। और फिर हया भी यहाँ से गुस्सा होकर चली गई है। सनम की तबीयत खराब हो गई तो मुश्किल होगी। शांजिल ने समझकर सर हिलाया और चला गया। पूरैन चित लेटी छत को घूर रही थी। आज उसने सारी भड़ास निकाल दी थी। दिल हल्का होना चाहिए था, मगर एक बोझ सा दिल पर भर गया था। तभी दरवाजा खुला और शाजर अंदर आया। सनम गुड़िया, ये गन मैं यहाँ रख रहा हूँ, ये लोडेड है, कुछ भी महसूस हो बेधड़क चला देना। शाजर खड़ा उसे देखता रहा। वो खामोश रही, फिर पूछा, तुम तन्हाई चाहती हो? फिलहाल तो यही चाहती हूँ। रात 3 बज रहे थे। नींद तो शाजर की आंखों से कोसों दूर थी। उसने जब से वो खबर सुनी थी तो बेचैनी हो रही थी। वो हर आहट पर चौंक रहा था। वो बेचैनी से यहाँ कमरे में चक्कर लगा रहा था। सनम की जान खतरे में, यही बात उसके दिमाग से चिमट गई थी। बेसुकूनी भरी तो शावर लेने चला गया। शावर लेकर निकला तो सिर्फ ट्राउजर में ही कमरे में चक्कर लगाने लगा। किसी ने बड़ी जोर से धड़ाधड़ दरवाजा बजाया। शाजर फौरन अपनी गन की तरफ बढ़ा। गन उठाई, कोई मुसलसल दरवाजा पीट रहा था। वो दरवाजे की तरफ लपका। दरवाजा खोलते ही वाला था कि बाहर से आवाज आई, मैं कहती हूँ दरवाजा खोलें, वरना मुझे नहीं पता मैं क्या कर गुजरूंगी। शाजर ये आवाज पहचान गया। ये हया थी। फिर शाजर को अपने हुलिये का ख्याल आया तो वो वार्डरोब से टी शर्ट निकालकर पहननी। दरवाजा खोला तो सामने हया खड़ी थी, काली चादर में लिपटे, गुस्से से चेहरा सुर्ख हो रहा था। नीचे आए, वो सख्त लहजे में कहती हुई चली गई। शाजर अभी तक खड़ा ये सोच रहा था कि उसने रिक्वेस्ट की या हुक्म दिया या धमकी दी। जब नीचे आया तो हया बड़ी बैठी थी। आपको जरा ख्याल नहीं है, बहन की जान खतरे में है और आप सो रहे हैं। आधे घंटे से दरवाजा पीट रही हूँ और आप ख्वाबे खरगोश के मजे लूट रहे हैं। अपने आप को हूर का मुहाफिज कहते हैं। कैसे करेंगे हिफाजत? अगर मेरी जगह कोई और आता तो? एक तो पता नहीं कैसे गार्ड्स हैं, गधे घोड़े नहीं, पूरा इस्तबल बेचकर सो रहे हैं। मैं अंदर आई और किसी को पता नहीं चला। हया एक बार शुरू हुई तो बंद होना भूल गई। आप पानी पी लें पहले, शाजर उसकी फूली हुई सांस की वजह से कहा, क्योंकि इतना बगैर रुके बोलने से उसकी सांस फूल गई थी। शाजर ने उसकी तरफ गिलास बढ़ाया, जिसे हया ने थाम लिया। साथ में मुसलसल घूरने का फरीजा भी अंजाम दिया। पहली बात, मैंने आधा घंटा नहीं लगाया। दूसरी बात, मैं सो नहीं रहा था। तीसरी बात, दरवाजा खोलने ही वाला था, मैंने शर्ट नहीं पहनी थी, इसीलिए दरवाजा खोलने में देर लगी। चौथी बात, इन गार्ड्स को मैं अभी फारिग करता हूँ। पांचवी और आखिरी और सबसे अहम बात, सनम की हिफाजत के लिए मैं ही काफी हूँ। हया को चुप ही लग गई। ये शख्स हमेशा उसकी बोलती बंद कर देता था। बागड़ बिल्ला, आप काफी परेशान लग रही हैं, शाजर ने हया को देखते हुए पूछा। शाजर की बात पर हया के चेहरे पर भूली बिसरी मुस्कुराहट लौट आई, वैसे ही शरारती सी चुलबुली मुस्कुराहट जो हमा वक्त उसके चेहरे पर मौजूद रहती थी। हया ने पानी का घूंट लिया और कहा, अब तो परेशानी खत्म हो गई है।
क्या मतलब? देखिए, जो मैं आपको बताने वाली हूँ आपको हूर को नहीं बताएंगे, मतलब बताएंगे मगर मेरा नाम नहीं आना चाहिए। शाहजर ने उलझ कर उसे देखा। ऐसा ऐसा क्या है? तभी हया की आंखों में चमक आई। उसने अपना पर्स खोला। शाहजर ने ताज्जुब से उसे देखा कि ऐसा क्या है जो हया रात के 3:30 बजे यहाँ तक आई है। तब हया ने कहा, आप बैठें। शाहजर बैठ गया तो हया ने उसके सामने एक पेपर रखा। शाहजर ने उसे उठाकर पढ़ा तो उसे झटका लगा। नीली आंखें हैरत से फैली। ये तो वो पेपर है जिस पर सनम ने हयात सिकंदर को लिख कर दिया है कि उसकी मौत का ताल्लुक हयात सिकंदर से नहीं होगा। ओरिजिनल है, हया ने चहक कर कहा। हाँ, लेकिन आपके पास कैसे? अपनी अपनी सलाहियतें हैं, हया ने अपनी अजली शरारती अंदाज में कहा। क्या मतलब? हया सिकंदर ने आपको कैसे दे दिया? उसकी बात सुनकर हया की शफाफ पेशानी पर बल पड़े। हया सिकंदर ने कहा, ये पेपर ले जाइए मोहतरमा, मिस्टर शाहजर जहांजेब बहुत परेशान हैं, ले जाकर और उनकी परेशानी कम करें। मतलब हद है, वो क्यों देंगे? चुरा कर लाई हूँ, हया तब कर बोली। मगर शाहजर के सामने पूरी दुनिया घूम गई। चुरा कर? आप खुद गई थी हवेली? हाँ, अब पेपर के पैर तो है नहीं, वो खुद तो चलकर आने से रहे तो मैं ही गई। आपको अंदाजा है वहाँ क्या खतरा था और आप क्या करके आ रही हैं? अंदाजा है मुझे, मगर प्लीज आप हूर को मत बताइएगा, वरना पक्का उसने मुझे चौक पर खड़ा करके 50 कोड़े मारने हैं। यही कहिएगा कि आपने अपने सोर्स से पेपर हासिल किए हैं। आपको अंदाजा ही नहीं कि आप क्या करके आ रही हैं। वहाँ आपकी जान को खतरा था। अगर आप पकड़ी जाती तो क्या होता आपके साथ? शाहजर ने उसे एहसास दिलाना चाहा, मगर हया तो सिलक गई। हाँ, तो मेरी जान खतरे में थी ना। अगर पकड़ी जाती तो क्या होता? मैं इन लोगों को इतना हैरान करती कि खुद मुझे वापस यहाँ छोड़ जाते। कोई ऐसी वैसी चीज थोड़ी हूँ, हया हूँ, हया जमान, समझे आप? अगर आपको ये पेपर नहीं चाहिए तो वापस दे दें। मतलब हद है, पहली बार जिंदगी में चोरी की मैंने, वो भी इतनी सफाई से। मगर आपको एहसास ही नहीं है। एहसास आपको करने की जरूरत है। जान बहुत कीमती होती है, चाहे वो सनम की हो या आपकी। देखिए मिस्टर, हूर की जान कीमती नहीं, अनमोल है। अगर खुदा ना करे मेरे मुंह में खाक, उसे कुछ हो गया तो उसके पीछे भाई को बहुत तकलीफ होगी, आपको होगी भी, अम्मा है, आजर है, मैं हूँ, सभी को तकलीफ होगी। लेकिन मेरी जान चली गई तो मेरे पीछे रोने वाला कोई नहीं। वैसे भी बहुत ढीठ हूँ मैं, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं बहुत थक गई हूँ, इसीलिए मैं जा रही हूँ। घर पर जाकर सलाते तौबा भी पढ़नी है। और खबरदार, जो आपने हूर को कुछ बताया। हया ने उंगली उठाकर उसे धमकी दी। हया जैसे आई थी वैसे ही आंधी तूफान की तरह चली गई। शाहजर ने पेपर देखे। हया ने सच में जंग जीतने वाला काम किया था। जो भी हो, अब वो सुकून से सो सकता था। शाहजर और आजर सुबह लॉन में चहलकदमी कर रहे थे। सूरज तुलू हो रहा था। उस खामोशी को आजर की आवाज ने तोड़ा। शाह, सनम बहुत तकलीफ में है, जानता हूँ। आप प्लीज उसकी तकलीफ को खत्म कर दें, वरना मेरी सांसें खत्म हो जाएंगी। उसकी आंखें बहुत उदास हैं। इतनी तकलीफ में तो मैंने उसे आपके जाने के बाद भी नहीं देखा था। वो अपने शोहर से बहुत मोहब्बत करती है। तुम जानते हो सब कुछ आजर, मैंने तुमने और सनम में कभी फर्क नहीं किया। मुझे तुम भी बहुत अजीज हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ तुम सनम से मोहब्बत नहीं इश्क करते हो, लेकिन सनम के मामले में मैं हमेशा बेबस रहा हूँ। शाह, मुझे कभी सनम को पाने की तमन्ना नहीं रही। मैं बस उसे खुश देखना चाहता हूँ। आप मेरी तकलीफ का अंदाजा नहीं लगा सकते कि मुझे कैसा महसूस होता है जब मुझे एहसास होता है कि सनम पर होने वाले जुल्म के जिम्मेदार मेरे बाप और भाई हैं। मगर मैं चाहता हूँ कि कम अज कम मोहब्बत के मामले में वो खुश रहे। शांजिल एक अच्छा इंसान है। शाहजर खामोश रहा, जैसे अब और बात नहीं करना चाहता। शाहजर अपने आलीशान ऑफिस में बैठा मसरूफ था जब उसका मोबाइल बजा। शाहजर जहांजेब ऑनलाइन, हया जमान ऑनलाइन। जवाब भी उसी लहजे में मौसूल हुआ। शाहजर एक पल के लिए हैरान हुआ।
میں نے آپ کو اس لیے فون کیا ہے کہ مجھے آپ سے ملنا ہے، مگر آپ حور کو نہیں بتائیں گے۔ حیا کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں تھی جو کسی لڑکے سے ملنے کے لیے سامنے سے اصرار کرتی۔ اس ملاقات کا موضوع یقیناً صنم ہی ہوگی۔ جی ٹھیک ہے، کب ملنا ہے؟ کل۔ آج کیوں نہیں؟ یقیناً آپ اتنے بڑے بزنس مین ہیں اور آپ مصروف ہوں گے، لیکن میری بھی مصروفیت ہے۔ میں اور حور آج شاپنگ پر جا رہے ہیں۔ شاہزر کو یقین ہو گیا کہ حیا کبھی سیدھا جواب نہیں دے گی۔ حورین بہت چپ اور اداس رہتی تھی۔ اس کی اداسی وقتی طور پر ہی صحیح مگر حیا کی وجہ سے ختم ہو جاتی تھی۔ حیا بھی حورین کا دھیان بٹانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی تھی، اسی لیے آج وہ اسے شاپنگ پر لے آئی تھی۔ دونوں ہی پچھلے 4 گھنٹے سے خوار ہو رہے تھے، کبھی یہ شو روم تو کبھی وہ شو روم۔ حیا ہر چیز چھان بھٹک کر لینے کی عادی تھی، یہی وجہ تھی حور بہت تنگ آ جاتی تھی۔ ابھی بھی ہمیشہ کی طرح یہی حال تھا۔ حیا اگر تم نے یہ تماشا بند نہ کیا تو میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ یہ تماشا نہیں ہے، شاپنگ ہے۔ حیا کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے کیونکہ باہر فائرنگ شروع ہو گئی تھی۔ دونوں نے کانچ میں سے دیکھا، حورین کے ساتھ آئے گارڈز جو کہ شاہزر نے اس کی سیکیورٹی کے لیے بھیجے تھے وہ زمین پر گرے تھے۔ یقیناً یہ حملہ حیا سکندر نے کرایا تھا۔ حیا نے سیکنڈ کی بھی دیر کیے بغیر حورین کا ہاتھ پکڑا اور اسے لیے چینجنگ روم میں گھس گئی۔ حورین نے اپنے پرس سے گن نکالی، اس کے پاس صرف 6 گولیاں تھی۔ یقیناً اس کا نشانہ بھی اچھا تھا، مگر وہ 6 گولیوں کے ساتھ 15 لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ حورین نے فون نکالا اور شاہزر کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ باہر حیا سکندر کے لوگ کتوں کی طرح حورین کو ڈھونڈ رہے تھے۔ شاہزر سے بات کرنے کے بعد حورین نے دیکھا تو وہ کسی سوچ میں گم تھی۔ حیا کچھ نہیں ہوگا، حورین نے تسلی دینی چاہی۔ حیا نے چونک کر دیکھا اور کہا آئی ایم سوری حور۔ حورین نے الجھ کر حیا کو دیکھا۔ حیا نے اپنے دوپٹے کی مدد سے حورین کے ہاتھ ہینگ روڈ سے باندھ دیے۔ حیا تم کیا کر رہی ہو؟ حورین نے غصے سے کہا۔ پھر حیا نے رومال نکال کر حورین کے منہ میں ڈالا، اپنی چادر اتار کر حورین کو اڑائی اور اس کی چادر خود اوڑھ لی۔ حورین کو جب سمجھ آیا کہ حیا کیا کرنے جا رہی ہے تو اس نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ حور میری بات کو غور سے سنو، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ان لوگوں کا مقابلہ ہم دونوں نہیں کر سکتے، اور تمہارے بھائی کو پتہ نہیں یہاں پہنچنے میں کتنا وقت لگے گا۔ یہ لوگ تمہارے بغیر یہاں سے نہیں ٹلنے والے ہیں۔ میں یہاں سے باہر جا رہی ہوں، یہ لوگ مجھے حورین ہی سمجھیں گے۔ تمہاری جان قیمتی نہیں، انمول ہے۔ یہ کہتے ہوئے حیا نے چادر سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ تم بالکل بھی شور مت کرنا، بھائی کو معاف کر دینا حور، کہہ کر ایک لمبی سانس لی۔ حورین زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، اسے روکنا چاہتی تھی، مگر بندھے ہوئے ہاتھ اور منہ میں ڈالا گیا رومال اس کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ اپنی بے بسی پر حورین کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ حیا نے حور کی آنکھوں کے آنسو پر پونچھے اور باہر نکل گئی۔ حور اپنے ہاتھ کھولنے کی کوشش کرنے لگی، تبھی اس نے فائر کی آواز سنی۔ پھر کسی نے زور سے کہا دیکھو اس طرف بھاگی ہے، گاڑی نکالو، اس کی گاڑی کا پیچھا کرو۔ حورین نے اپنی کوشش تیز کر دی، بہت کوشش کے بعد بھی وہ صرف رومال نکالنے میں کامیاب ہوئی۔ تبھی باہر سے آواز آئی صنم، یہ پکار شاہزر کی تھی۔ حورین نے پورا زور لگا کر آواز دی شاہزر بھاگتا ہوا آیا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے حور نظر آئی۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر حورین کے ہاتھ کھولنے شروع کیے۔ شاہ وہ لوگ حیا کے پیچھے گئے ہیں، اسے بچا لیں۔ شاہزر چونک گیا۔ شاہ وہ میری چادر اوڑھ کر باہر نکلی ہے، شاید گاڑی لے کر گئی ہے، وہ لوگ اس کا پیچھا کر رہے ہیں، اسے بچا لیں شاہزر نے حورین کا آنسوؤں سے بھیگا ہوا چہرہ دونوں ہاتھوں سے تھاما۔ میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا، ابھی تھوڑی دیر میں شانزل پہنچ رہا ہے، جب تک تم یہاں سے نہیں ہلو گی۔ شاہزر بھاگتا ہوا وہاں سے نکلا۔ جی پی ایس آن کیا اور گاڑی فل سپیڈ میں چھوڑ دی۔ اسے حیا کی لوکیشن کا پتہ چل گیا تھا، گاڑی موو کر رہی تھی، یعنی ابھی تک حیا پکڑی نہیں گئی۔
اس نے گاڑی کی سپیڈ اور تیز کر دی۔ ادھر شانزل جیسے ہی شو روم پہنچا، حورین لپک کر اس کی طرف آئی اور پھار کھانے والے انداز میں کہا، گاڑی کی چابی دیجیے۔ شانزل نے خاموشی سے چابی دے دی۔ حورین نے دوڑ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ شانزل بھی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ حور نے گاڑی فل سپیڈ میں چھوڑ دی۔ کیا ہوا ہے حور؟ حیا کی جان خطرے میں ہے۔ حورین نے یہ جملہ ضبط سے ادا کیا مگر اس کی آواز بھرا گئی۔ حورین نے موبائل شانزل کو تھمایا۔ آپ جلدی سے جی پی ایس سے حیا کی لوکیشن ٹریس کریں۔ ادھر حیا ہر ممکن کوشش کر رہی تھی مگر وہ لوگ مسلسل فائر کر رہے تھے۔ گاڑی کی پچھلی کانچ ٹوٹ چکی تھی مگر ہار ماننا حیا زمان نے سیکھا ہی کہاں تھا۔ ایک تو اس نے کچھ مہینے پہلے ہی ڈرائیونگ سیکھی تھی مگر وہ پھر بھی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی ان لوگوں نے ایک فائر کیا۔ گولی سیدھا گاڑی کے ٹائر پر لگی۔ گاڑی کا بیلنس خراب ہو گیا اور گاڑی پیڑ سے جا ٹکرائی۔ حیا کا سر سٹیئرنگ سے زوردار طریقے سے ٹکرایا۔ حیا کے سر پر درد کی شدید لہر اٹھی۔ پیچھے حیا نے ٹائر چرانے کی آواز سنی، یعنی ان لوگوں کی گاڑی بھی رکی۔ حیا کچھ سمجھتی اس سے پہلے ایک آدمی حیا کی گاڑی تک پہنچا اور دروازہ کھول کر اسے باہر نکالا۔ حیا کے دماغ نے کام کرنا شروع کیا تو اس نے اپنے گھٹنے کا استعمال کرتے ہوئے زوردار لات اس آدمی کے پیٹ پر ماری۔ وہ بلبلاتے ہوئے زمین پر گرا۔ تبھی دوسرا آدمی آگے بڑھا۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ حیا کے منہ پر لگایا اور گردن سے پکڑ کر اسے گاڑی سے لگایا اور گن اس کے سر پر رکھی۔ حیا کی آنکھیں خوف سے پھیلی۔ پھر اس آدمی نے ٹریگر دبا دیا۔